اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہیں. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اختتام سے متعلق احادیث مبارکہ آپ سماعت کر رہے ہیں پچھلے پروگراموں سے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ختم قرآن پر جب بھی قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھنے کے بعد اختتام پر دعا کیا کرو، اس پر تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے. چنانچہ آج بھی ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سماعت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن او قال من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة ان شاء الله عجلها له في الدنيا وان شاء ادخرها له في الآخرة. رواہ الطبرانی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے یا قرآن کریم کو حفظ کرے، یعنی اس کو جمع کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا قطعی طور پر قبول کی جاتی ہے. قطعی طور پر سے مراد یعنی علماء لکھتے ہیں کہ یہاں دعا کے رد ہونے میں کوئی بھی ذرہ بھی شک و شبہ نہیں. یعنی قرآن کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے لازمی طور پر، خواہ اب اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر جو ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں عطا کر دیں، یا پھر رب العالمین کی منشا اور اس کی رضا کہ وہ آخرت میں اس کا اجر عطا کرے. ناظرین کرام، بڑی سعادت ہے واللہ. آج ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق بخشی ہے، لیکن وہ قرآن کو جب مصحف کو بند کر لیتے ہیں، مصحف کو بند کرنے کے بعد ایسے ہی اٹھ کے چل دیتے ہیں. اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کہ صبح سے شام تک ایک شخص مزدوری کرے، محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد اجرت ہی طلب نہ کرے اور اجر ہی اپنی مزدوری ہی طلب نہ کرے اور بغیر مزدوری کی چلے جائے. کتنی ہی بڑی بدنصیبی ہے میرے محترم ناظرین سامعین کہ اگر ہم قرآن پڑھنے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر دیں یا دعائیہ کلمات زبان سے کہہ دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات، وہ دعاؤں کی قبولیت کے ثمرات آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ دعاؤں کے اہتمام بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہر جمعرات یعنی ہر تھرسڈے کو ہم نے پورے منڈے سے لے کر یعنی سیٹرڈے سے لے کر تھرسڈے تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اور جو کچھ آپ ہمارے مل کر کرتے ہیں، یعنی درود شریف یا جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے آپ ہمارے مل کرتے ہیں، اور پھر ہم اسے سبحان اللہ بروز جمعہ یعنی جمعے کی شب سبحان اللہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب تمام سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے وہ تمام ارواح کو اصال ثواب کرتے ہوئے اپنے تمام ویورز، تکبیر ٹی وی کے ویورز اور بالخصوص ہمارے پرمنٹ کالرز، ان کے
اعزہ قارب کی ارواح کو اصال ثواب کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے آپ کوشش کیا کریں، ہمارے پاس نوٹ کروا دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم جو ہے بروز جمعرات انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ دعائیہ کلمات کے اندر ان کو شامل کر لیں گے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آپ جانتے ہیں ہمارا آج کا دن، آج منڈے ہے، اور منڈے والے دن ہمارا پروگرام عربک الفابیٹس ہوا کرتا ہے، اور عربک الفابیٹس میں ہم کوشش یہی کیا کرتے ہیں اپنے ناظرین و سامعین کے لیے کہ بیسک یعنی حروف مفردات اور حروف تہجی، یعنی قرآن کریم کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں آپ کو الحمدللہ بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اب آپ کو تو یاد ہی ہو گئے ہیں کہ تقریباً 29 ہیں، یعنی 29 ایک کم 30 جو ہیں 29 حروف مفردات، حروف تہجی اور عربک الفابیٹس کہلاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی بار بار پریکٹس کریں، اور آپ کو بھی بار بار پریکٹس کرواتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کیونکہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں یہ پورے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے، یعنی سپارہ ایک یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک، یعنی 30 سپارے، 30 جز جو ہیں اس کے اندر یہی صرف اور صرف 29 حروف ہی استعمال ہوئے۔ اب یہی ہماری کمزوری ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے کالرز ہیں قرآن کریم تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی درست نہیں، ان کی پرناؤنسیشن درست نہیں، ان کا لہجہ عربی لب و لہجہ نہیں، ان کے تلفظ کی ادائیگی پرفیکٹ نہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے الحمدللہ ہمارا ہر پروگرام اپنے فارمیٹ کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ العزیز اپنے فارمیٹ کے مطابق کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، عربک الفابیٹس کی جانب، اور ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے باقاعدہ حروف مستعلیہ، فل ماؤتھ لیٹرز، ان کی پریکٹس کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پریکٹس کریں گے تھروٹ لیٹرز کی، وہ لیٹرز، وہ حروف جو صرف اور صرف حلق یعنی گلے سے، تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، وہ صرف اور صرف 6 ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پریکٹس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، بہت ہی اس کا فائدہ ہوگا، کوشش کیجئے اسے بار بار ریپیٹ کریں۔ جب بار بار ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کی ادائیگی کے اندر بہتری آئے گی۔ چلتے ہیں ناظرین کرام، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھروٹ لیٹرز سیکنڈ لائن میں پہلا اور دوسرا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بالترتیب آپ کو بتاتے چلیں گے۔ اکثر اسے ہا کو ہا پڑھتے ہیں۔ جب قرآن کریم کے اندر سورۃ الفاتحہ یقیناً آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم یا الحمد، ابتدا جب ہم کرتے ہیں الحمد، وہاں ہا کا استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر ہم الحمد کی جگہ الحمد پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے اسے کہتے ہیں لحن جلی کی غلطی، یعنی بڑی غلطی۔ اگر ہم بڑی غلطی کرتے ہیں تو اس سے نماز کے اندر یہ غلطی کی جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اسے ہم گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، یعنی اس کا مخرج، اس کی پرناؤنسیشن ہوگی مڈل آف تھروٹ، یعنی گلے کے درمیان سے، وسط حلق سے اسے ادا کریں گے۔ دو حروف ہیں جو وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ح۔ پہلے ح کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر عین کی کریں گے۔ اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ دوبارہ ریپیٹ کیجئے۔ اس کے بعد فورتھ لائن میں
تھرڈ ورڈ یعنی چوتھی لائن کے اندر تیسرا حرف عین ہے، اس کی پریکٹس کریں، یہ بھی گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، عین۔ اسے یاد رکھیے 5 فنگر یعنی 5 الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے، اور 5 الف کی مقدار میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ آپ مٹھی کو بند کریں اور ایک شہادت کی انگلی کے ساتھ ایک انگلی آرام آرام سے کھولیں، تو یہ 5 الف کی مقدار آسانی سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ عین، اکثر اسے پڑھتے ہیں عین، عین نہیں کرنا، اسے شروع میں نہیں کھینچیں گے، بلکہ اس کو عین کو آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں عین یا اور نون، پھر یہاں پر عین کو یا سے جوائنٹ کیا ہوا ہے اور پھر نون ساکن ہے، تو یاد رکھیے عین یا زبر عی، عین، عین۔ یہ دو حروف عین اور ح یہ گلے کے مڈل سے ادا ہوتے ہیں، یعنی وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور دو حرف ٹاپ آف تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا حرف خ یعنی سیکنڈ لائن کے اندر سیکنڈ ورڈ، سیکنڈ لائن کے اندر سیکنڈ حرف یعنی خ، 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 یہ ٹاپ آف تھروٹ یعنی ادنائے حلق سے ادا ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں ادنائے حلق، اور اردو میں کہتے ہیں گلے کے اوپر والے حصے سے، اور انگلش میں کہیں گے ٹاپ آف تھروٹ، یعنی ٹاپ آف تھروٹ سے خ ادا ہوگا، خ۔ اکثر یہاں کنفیوژن ہوتی ہے، ہا کی جگہ خ ادا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ حرف خ جہاں تھروٹ لیٹرز میں سے ہے وہیں پر یہ فل ماؤتھ لیٹرز میں سے بھی ہے، فل ماؤتھ لیٹرز میں سے خ بھی ہے جو بالکل ہائی لائٹ کیے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے باقاعدہ فل ماؤتھ لیٹرز کی پریکٹس کی تھی، تو اس میں سے ایک حرف خ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی لائن کے اندر چوتھا حرف یعنی فورتھ لائن کے اندر نمبر 4 حرف نمبر 4 ہے غین، غین بھی یہ گلے کے ٹاپ آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، غین۔ اب اسے بھی پڑھتے وقت اکثر ہمارے کالرز وہ پڑھتے ہیں غین، یاد رکھیے بریکٹ کے اندر دیکھیں غین یا زبر غی، نون ساکن، غین، اسے بھی ہم 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، 5 الف کی مقدار ہم نے آپ کو بتا چکے کہ 5 الف کی مقدار کتنی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، غین، اور یہ بھی فل ماؤتھ لیٹرز میں سے بھی ہے، یعنی کہ وہ حروف جو حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں ان میں سے غین اور خ یہ دو حروف تھروٹ لیٹرز میں سے بھی ہیں اور یہ فل ماؤتھ لیٹرز میں سے بھی ہیں، تو یہ ذہن کے اندر رکھیے گا، انہیں ہم فل ماؤتھ بھی کریں گے اور گلے کے ٹاپ سے بھی ادا کریں گے۔ یہ حمزہ ہا عین ہا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ لائن کے اندر ہا اور حمزہ ہے، یہ گلے کے باٹم سے ادا ہوتے ہیں۔ قراء اکرام نے گلے کے 3 حصے ترتیب دیے ہیں، ایک گلے کا اوپر والا حصہ، ایک درمیان والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ۔ اوپر والے حصے کو ادنائے حلق، درمیان والے حصے کو وسط حلق اور نیچے والے حصے کو اقصائے حلق، اقصائے حلق یعنی سینے کی جانب والا حصہ۔ یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ہا گلے کے باٹم سے ادا کریں گے اقصائے حلق سے، حمزہ، حمزہ، اکثر سے پڑھتے ہیں حمزہ، حمزہ نہیں حمزہ۔ اب آپ بریکٹ میں دیکھیں تو ہا یہ بھی باٹم سے ادا ہو رہی ہے اور آخر میں بھی ہا ہے تو یہ بھی باٹم سے ادا ہوگی، تو اس سے ادا کرتے وقت ہم کریں گے حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کے پروگرام میں آپ نے باقاعدہ الحمدللہ تھروٹ لیٹرز کی پریکٹس کی ہے، یعنی وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف گلے سے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس سے ہم اگر منہ کے اور کسی حصے سے ادا کریں گے تو یاد رکھیے وہ مخرج سے ادا نہیں ہوں گے، ادا تو ہو جائیں گے لیکن وہ اپنی جگہ سے ادا نہیں ہو رہے، اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ان کی پروننسیشن کے اندر بڑا فرق آتا ہے۔ تو یاد رکھیے قراء اکرام نے گلے کے 3 حصے ترتیب دیے ہیں،
ایک ہے گلے کا اوپر والا حصہ اور ایک ہے درمیان والا حصہ اور ایک ہے نیچے والا حصہ. یعنی اوپر والے حصے کو دوبارہ نوٹ کر لیجئے اپنی نوٹ بک کے اندر. اوپر والے حصے کو ادنائے حلق، درمیان والے حصے کو وسط حلق اور نیچے والے حصے کو اقصائے حلق. حمزہ، قوف، صاد اور کھڑا زبر یا کو ساتھ ملائیں گے اور اس میں کھڑا زبر لگائیں گے. اقصا حلق، اقصائے حلق. ٹھیک ہے، ادنائے حلق، وسط حلق اور اقصائے حلق. ادنائے حلق یعنی گلے کے اوپر والا حصہ، ٹاپ آف تھروٹ، مڈل آف تھروٹ اور باٹم آف تھروٹ. ٹاپ آف تھروٹ سے جو 2 حروف ادا ہوں گے ان میں سے غین اور خا. غین اور خا یہ 2 حروف ہیں. غین اور خا یہ بیک وقت یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہیں، یعنی کہ انہیں ہم فل ماؤتھ کر کے بھی ادا کریں گے اور انہیں ہم گلے کے ٹاپ سے بھی ادا کریں گے. اور اسی طریقے سے 2 حرف وہ ہیں جو صرف اور صرف گلے کے مڈل سے ادا ہوتے ہیں اور گلے کے کسی اور پارٹ سے ادا نہیں ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا حرف ہا ہے، پھر عین ہے. یہ عین ہے، یہ ہا ہے. تو یاد رکھیے عین اور ہا یہ گلے کے مڈل سے ادا کریں گے. اکثر اسے پڑھتے وقت عین کو حمزہ ادا کر لیتے ہیں اور عین کو حمزہ ادا کر لیتے ہیں اور حمزہ کو عین ادا کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر عین ہے، ہم اسے ادا کرتے ہیں نستعین. تو اس کی وجہ سے حرف میں تبدیلی آتی ہے. یاد رکھیے قراء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک حرف کی جگہ یعنی فور ایگزامپل حمزہ عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیا اور حمزہ کی جگہ عین پڑھ دیا تو اگر یہ تو نماز کی حالت میں ہے تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کی وجہ سے نماز کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے، یعنی معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. جب معنی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو یہ مفسدات نماز میں سے ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یاد رکھیے بہت ہی ضروری مسئلہ ہے آج اسے ہم بہت ہی ہلکا لیتے ہیں اور بہت ہی ایزی لیتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے. کوشش کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آسانی بھی پیدا فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کسی کے عمل کو بھی نیکی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، کسی کی نیکی کو. کوشش کریں گے آپ یہ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ محسوس کریں گی یا محسوس کریں گے کہ ہم ابھی بڑھاپے ہو گیا، ابھی جوانی کا ایسا حصہ ہے اس میں سے گلے سے نکالنا بڑا مشکل ہے، لیکن کوشش کریں گے تو میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری ایک پرمنٹ کالر ہے اماں جی. ان کے یہ صرف کسی کے عمر بتانا یہ مقصد نہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ایج ہو چکی ہے 70 ابو ہے. الحمدللہ اماں جی کی پروننسیشن بہت بہتر. اور بھی ہماری الحمدللہ جتنی پرمنٹ کالرز ہیں آپ ان کا سبق سنتے ہیں، جب انہوں نے جوائن کیا تھا کس طریقے سے پڑھتے تھے، آج کتنا بہتر پڑھ رہے ہیں. تو ہماری یہ ادنا سی کوشش ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو فارمیٹ کے مطابق کیا کرتے ہیں. اب چلتے ہیں، اب وقت ہوا ہے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جس میں الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کی لائیو کالز لیا کرتے ہیں اور لائیو کالز کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری پرمنٹ کالر بہن سعیدہ ہیں. جی ماشاءاللہ بہن سعیدہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا بڑا شکر، بڑا کرم. بہن سعیدہ آج کے پروگرام میں ہم صرف اور صرف تھروٹ لیٹرز یعنی کہ حروف حلقیہ ان کی پریکٹس کر رہے ہیں. تو صرف اور صرف حروف حلقیہ کی پریکٹس کیجئے تھروٹ لیٹرز کی. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، اور اسے صحیح طور پر ادا کریں. ہاں، تھوڑا سا پہلے پریکٹس کریں کہ اس کو گلے پہ اس حصے پہ جائیں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہ گلے کے مڈل سے ادا ہو رہا ہے. ایسے کریں جیسے گاڑی کو سلف دیتے ہیں نا، جی تھوڑا سا، تو اسی طریقے سے جی ٹاپ سے ادا کریں اور ٹاپ سے ادا کریں. اب دیکھیں اس طرح کے خو خو. ہاں یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے جب اسے ہم خو کو ادا کریں گے تو گلے میں خراش پیدا ہوگی، گلے میں
خراش سی محسوس ہوگی. خا خا ماشاء اللہ. عین اب پھر توجہ سے شروع میں کھچنے نہ پائے, عین اور تھوڑا سا اور گلے کے مڈل پہ ٹھیک. توجہ دیں. عین ہاں ماشاءاللہ کچھ بہتر ہوا, لیکن ایک دفعہ سن بھی لیجئے. عین. عین ہاں یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے پڑھیں گے. جی. جی. غین دوبارہ ادا کریں. غین ماشاءاللہ. حمزہ دوبارہ. حمزہ دیکھیں حمزہ میں شروع کے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہا میم زا اور ہا, تو حمزہ. حمزہ جی دوبارہ. حمزہ جی. ہا ہے ہا جیسے کرتے ہیں نا ہائے. جی. ہے ہا ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ گلے کے ٹاپ سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ اقصائے حلق. نہیں, گلے کا ٹاپ کیا کہتے ہیں؟ گلے کے ٹاپ کو اوپر والا حصہ. اوپر والے حصے کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ٹاپ والا حصہ. ادنا یا حلق. کیا کہیں گے؟ ادنا حلق. ادنا یا حلق. ادنا یا حلق سے کون کون سے حروف ادا ہوں گے؟ غین ہا. غین اور خا. اور غین اور ہا. جی مڈل والے پارٹ سے کون سے حرف ادا ہوں گے؟ عین ہا. عین اور ہا. عین اور ہا گلے کے مڈل سے ادا ہوں گے. اس سے کیا کہیں گے عربی میں؟ وسط حلق. وسط حلق. اور جی. گلے کے باٹم سے جو حروف ادا ہوں گے وہ کون کون سے؟ حمزہ ہا. حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا. اس سے کیا کہیں گے عربی میں؟ اقصائے حلق سے. اقصائے حلق یعنی سینے کی جانب والا حصہ. ماشاءاللہ بہت پیارا. اور الحمدللہ یہی آپ کے اگر ذہن میں ہوا تو یقیناً کل آپ کسی بچے کو اور کسی کو تعلیم بھی دے سکیں گی. بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے پلیز. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے پلیز. ٹیلی فون لائن پر آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اما جی, آج آپ کی ٹی وی کی آواز جو ہے تھوڑا سے کھلی ہوئی ہے. جی میں بند کر دیتی. اچھا بند کر دیتی. اچھا جزاکم اللہ. اور اما جی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اپنے سناؤ. ٹھیک ہے اللہ کا بڑا شکر. آج میں اپنے کالرز کو, اپنے تکبیر ٹی وی کے ویورز کو میں بتلا رہا تھا کہ آپ کی مثال دے کر کہ الحمدللہ اما جی ہماری بقیہ ہمارے جتنے ویورز ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں الحمدللہ. جی سمٹی تو نہ پر. چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی تو اما جی آج کے پروگرام میں ہم باقاعدہ عربک الفابیٹس میں صرف اور صرف تھروٹ لیٹرز یعنی حروف حلقیہ کی پریکٹس کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ حروف حلقیہ کی پریکٹس میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ کوشش کروں گی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نرحیم. نرحیم. را کو کھینچے نہیں. نرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. تھوڑا سا کھول کر ادا کریں. آواز کو دبائے نہیں, ذرا ایزی فیل کر کے پڑھیں. جی ماشاءاللہ. یہ دیکھیے کہ اس کے بریکٹ میں خا لکھا ہوا, اس میں آخر میں الف ہے. تو الف ہے, الف ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ آواز آخر میں کنٹینیو آواز جاری رہے گی, آواز کو روکنا نہیں ہے. اچھا. خا ابھی نہیں ٹھیک ہے. جی ابھی کچھ بہتر ہوا. اچھا.
دوبارہ ادا کیجئے. ہاں اس کی آواز جو ہے آپ کی بہت شروع کے اندر ہی آواز ناک میں چلے جاتی ہے, تو شروع سے ہی آواز ناک میں مت لے جائیں. عین, جب آخر میں نون ہے نون ساکن پہ جائے گی آواز. اچھا جی ریپیٹ دوبارہ ادا کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں اس سے موٹا نہ کریں, اس سے لائٹ کریں اور گلے کے باٹم سے ادا کریں. آپ کا محسوس ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا گلے کے مڈل سے ٹچ ہو کر نکل رہا ہے. جی حمزہ, اب یہ بھی حمزہ ہو رہا ہے. حمزہ حمزہ, اور ریپیٹ ادا کریں اسے. حمزہ حمزہ حمزہ. جی ماشاء اللہ اماں جی ماشاء اللہ. حمزہ جی اپنا آواز واپس مڑی کیسے نا سمجھیں. اچھا ممکن ہے کہ کوئی پرابلم ہو. اماں جی کوشش یہ کریں کہ جو لاسٹ 2 ورڈز ہیں یعنی کہ حمزہ اور ہا, اس پر ذرا زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. کوشش یہ کریں کہ وائس ریکارڈر کے اندر اپنی وائس کو ریکارڈ کریں, یعنی موبائل فون کے اندر اگر وائس ریکارڈر ہے تو اس میں ریکارڈ کریں اپنے آواز کو, یا آپ کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی پوتی پوتا یا کوئی ہو بھی ساتھ میں, تو اس سے کہیں کہ وہ آپ کی آواز کو ریکارڈ کریں. ریکارڈ کرنے کے بعد وہی آپ کو سنائے, پھر اسے اپنی غلطی کو محسوس کریں کہ واقعی یہ گلے کے میرے باٹم سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں. اگر یہ ادا ہو رہے ہیں تو پھر یقیناً درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک بار پھر کہوں. جی اماں جی دوبارہ. نہیں ابھی بھی گلے کے مڈل سے محسوس ہو رہا ہے. جی ماشاء اللہ. حمزہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حمزہ. جی تھوڑی سی اس پر پریکٹس کی ضرورت ہے. حمزہ حمزہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ اماں جی ابھی الحمدللہ آپ کی پروننسیشن کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے, لیکن یہ 2 حرف ہیں انشاءاللہ یہ بھی ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ کوشش کروں گے انشاءاللہ بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون تک فون کر رہے ہیں؟ Ustad, I want to read. Sister, you calling from? I'm calling from Oldham. My name is Aklima. Salima? Aklima, I'm Salima's sister. Oh, mashallah, mashallah. Salima sister, today we are reciting just only throat letters. You can practice for us throat letters, please. Yeah, that's fine. Okay, inshallah, you can start, please. Hamza, ha. First two is in second line. First word you can read first word in second line. Ha. You can pronounce the middle of throat. Ain. Just only in second line first word. Ha. 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 You make long just only one finger. Ha. 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 Mashallah. Okay, you can pronounce second word. Ain. More practice. Pardon? Repeat. Ain. 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 Okay, you can pronounce the top of throat words. Gain. Repeat. Ha. Repeat. Gain. No gain. Ghain.
غين. Yes, and second word at the top of throat. خا You make a long, please, one finger. خا Kha. خا MashaAllah. Okay, you can pronounce the bottom of throat words. حمزة Hamzah. حمزة Hamzah. Ha. حمزة Ha. MashaAllah, MashaAllah. پرابلم یہی ہوتی ہے تھوڑی سی کہ جب انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو شروع میں ادائیگی کے اندر ذرا محسوس ہوتا ہے کہ ذرا مشکل ہو رہا ہے، اور انسان کو اپنے آپ پر ہنسی بھی آتی ہے کہ مجھے پرناؤنس صحیح کرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے آواز کے اندر تبدیلی انشاءاللہ العزیز. Hello? Yes. Can I give it to my mom? انشاءاللہ. Okay. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالا سنی آپ نے؟ الحمدللہ الحمدللہ. Okay sister, you can start please, just only throat letters. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان بسم الرجیم. اللہ الرحمن الرحیم. 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 MashaAllah. ہا Repeat. ہا You can make long. ہا Ha. ہا MashaAllah. خا Make long, one finger. خا Kha. خا Yes. عین I know. I. عین Please repeat. عین. What is it? Yes. You can pronounce the top of throat words. عین Kha. Okay. غین حمزہ Hamzah. حمزہ ہا Ha. ہا. MashaAllah. Please you can practice, then inshallah better the throat letters inshallah. انشاءاللہ دعا کربا استاد. Inshallah. Why not? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہماری بہن ہے ام سعد. جی ماشاءاللہ یو کے میں ہی ہے، ڈنمارک میں ہے ابھی؟ جی ابھی ادھر ہی ہے. اچھا یو کے میں ہی ہے. کافی دن ادھر. اچھا ماشاءاللہ. تو بہن ام سعد آپ جو ہے تھروٹ لیٹرز سنائیں. فل ماؤتھ لیٹرز آپ کے درست ہو چکے تھے؟ جی آج تھروٹ لیٹرز کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو یہ سنائیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 ہا گلے کے درمیان سے. ہا ہا. غین غین. اس سے فل ماؤتھ بھی کریں. حمزہ خا. صدق اللہ العظیم. ہاں میرے ساتھ مل کر دوبارہ یہی حروف ادا کریں تاکہ آپ کی پروننسیشن کچھ بہتر ہو. فرسٹ ٹو ورڈز اسٹارٹ کریں. ہا خا. ہا
یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ یہ فل ماؤتھ لیٹرز میں سے بھی ہے اور تھروٹ لیٹرز میں سے بھی ہے. ہاں، اسے ادا کرتے وقت ذرا گلے میں خراش محسوس ہوگی. خراش پیدا ہوگی تو سمجھے آپ کا مخرج تھوڑا تھوڑا صحیح ادا ہو رہا ہے. جی. عین. ماشاء اللہ. غین. ہو نہیں، اسے لائٹ کر کے ادا کریں گے. حمزہ. ماشاء اللہ. بہن ام سعد کوشش کریں یہی 6 حروف کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی پروننسیشن انشاءاللہ بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو چکی ہے. کوشش کریں کہ ہمارے جتنے بھی کالر کال کرتے ہیں، کال کرتے وقت ماشاءاللہ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے تاکہ آپ کی آواز آپ ریپیٹ نہ سنیں، بلکہ آپ کو ایک ہی دفعہ صحیح طور پر سننے میں آئے اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو. ناظرین کرام، الحمدللہ آپ نے اس سے پہلے پروگرام کے اندر باقاعدہ فل ماؤتھ لیٹرز 7 ہے، یعنی کہ خص ضغط قض خ صاد ضاد طا وا غین اور قاف. یہ وہ حروف تھے جنہیں پورے قرآن کریم کے اندر یہ حروف 7 حرف جہاں بھی آئیں گے 7 حروف وہاں انہیں ہم ہر حالت میں موٹا کر کے یعنی فل ماؤتھ کر کے انہیں پڑھا جائے گا. لیکن ہمارے اکثر جو کالرز یا اکثر ویورز، ہمارے اکثر ناظرین وہ کیا غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطی یہ کیا کرتے ہیں جب موٹے حروف اور پتلے حروف یعنی لائٹ حروف اور موٹے حروف فل ماؤتھ لیٹرز اور لائٹ ورڈز جب یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں کیا اہدنا صراط میں آپ دیکھیں ٹی وی اسکرین پہ میں سورۃ الفاتحہ دکھاتا ہوں آپ. اب اکثر ہمارے کیا غلطی کیا کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ دیکھیں آپ، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 دیکھیں، اہدی یہاں پر ہا ہے، یہاں اکثر پڑھتے ہیں اہدی. ایک غلطی یہ. دوسری نصراط میں صاد ہے، اب یہاں ہم پڑھتے ہیں نصراط میں سین پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط، صراط پڑھیں گے تو یاد رکھیے صاد کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غلطی ہے. پھر آگے آئیے صراط المستقیم. اب ہم یہاں پڑھتے ہیں تا کی جگہ تا پڑھ لیتے ہیں نصراط المستقیم. اب مستقیم میں جو تا ہے وہاں ہم طا پڑھ لیتے ہیں مستقیم، کیونکہ آگے حرف تا کے بعد قاف ہے، قاف فل ماؤتھ لیٹر ہے، تو اس وقت ہمارے ہاں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ تا کو کس طریقے سے ادا کریں، قاف کو کس طریقے سے ادا کریں. تو یاد رکھیے بہت ہی آسان طریقہ ہے، ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ جب بھی فل ماؤتھ لیٹرز کہیں بھی آئیں گے انہیں ہم ہر حالت میں موٹا کریں گے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. فار ایگزامپل اسے صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم اب اکثر پڑھتے ہیں مستقیم. اب اسی طریقے صراط الذین، اب اکثر پڑھتے ہیں صراط الذین. یاد رکھیے. اور اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر تو ہمیں جو بیچارے ہمارے پرماننٹ کالر تو الحمدللہ بھی کافی اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نئے کالر ہوتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا ہے، تجربہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیے ہا کی جگہ خو پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے ہا کی پروننسیشن مڈل آف تھروٹ. آج آپ نے الحمدللہ ہا کی پروننسیشن پڑھی اور اس کی پریکٹیکل بھی کی. اب الحمدللہ بار بار اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بسم اللہ پھر ٹھیک ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیے ناظرین کرام ہم چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تیسرے حصے تیسرے پارٹ کی جانب، جس میں ہم باقاعدہ آپ کو تھیوری کی جانب لے جایا کرتے ہیں، جس میں ہم باقاعدہ آپ کو تجوید کے قواعد اور رولز بتایا کرتے ہیں، جس کے مطابق الحمدللہ آپ حضرات جو ہے قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. پچھلے پروگراموں سے باقاعدہ آپ جو ہے صفات لازمہ متضادہ
وہ اس کی متعلق آپ جان رہے تھے کہ آپ نے پہچانا تھا کہ کہاں آواز کن حروفوں کے اندر آواز کو اونچا کرنا ہے، کن حروفوں کے اندر آواز کو پست کرنا ہے، کن حروفوں میں آواز کو موٹا کرنا ہے، کن حروفوں میں آواز کو باریک کرنا ہے، کن حروفوں کے اندر آواز کے اندر بلندی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے، موٹا کرنا، باریک کرنا، منہ بھر کر پڑھنا، آواز کن حروفوں کے اندر آواز کے اندر تھوڑی سی پسلن پیدا ہوگی، کن حروفوں کو جماؤ کر کے ادا کرنا پڑے گا۔ یقیناً آپ نے صفات کے اندر ان حروفوں کی باقاعدہ پریکٹس بھی جاری ہے اور ان حروفوں سے متعلق آپ کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہ ہم نے صفات حروف کہلاتے ہیں، یعنی یہ صفات جمع ہے صفت کی۔ صفت کہتے ہیں ایک خوبی کو، صفات کہتے ہیں بہت ساری خوبی کو۔ تو یاد رکھیے مختلف حروفوں کی مختلف خوبیاں ہیں۔ اب اس میں سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ میں پہلا حرف، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جو باقاعدہ لکھا ہوا زدین میں، یعنی کہ پرپل کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 لکھا ہوا، جس میں ایک ہے لکھا ہے ہمس، دوسرا جہر۔ حروف محموسہ کتنے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا، فحثہ شخص سکت، ان میں آواز میں کمزوری ہوگی اور اس میں پستی بھی پائی جائے گی، اور جہر کے اندر آواز قوت والی ہوگی اور اس میں بلندی بھی پائی جائے گی۔ اور یہ حروف باقی 19 حروف جو ہیں حروف مجہورہ ہیں، اور فحثہ شخص سکت کے علاوہ، یعنی کہ 10 حروف یہ ہیں اور 19 کو ملا لیں تو ٹوٹل 29 ہوتے ہیں۔ تو 10 جو ہیں ان میں آواز میں کمزوری بھی پیدا کرنی ہے اور آواز کو میں پستی بھی پیدا کرنی ہے، اور باقی 19 حروف کے اندر آواز کے اندر اٹھاؤ پیدا ہوگا، قوت والی آواز ہوگی، آواز میں بلندی بھی ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے 3 اور 4 میں شدت اور رخوت۔ ناظرین کرام انشاءاللہ العزیز پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو اپنے کرم، اپنے فضل سے جس طریقے سے تو نے آج تک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی دولت سے آراستہ کر رہا ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے، یا رب العالمین بقیہ جتنی زندگی باقی ہے ہمیں اسے قرآن کے مطابق ڈھالنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔